ٹھیک ہے، قرآن پاک کا گھنٹہ ہے 5ویں کلاس ہے، پارہ 21 ہے، اس میں سورہ احزاب چل رہی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن لوگوں کے قلوب کو، لوگوں کے چہروں کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا، دلدل کیا جائے گا، اس کے اندر عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے۔ تو وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، اپنی اولاد کو تعلیم سے آراستہ نہیں کیا اور تعلیم کے بارے میں ان کو بالکل بے بہرا رکھا، تو بچے ان کے یعنی اپنے والدین سے، ماں باپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں گے میرے رب جتنا عذاب دیا جانا ان کے مقدر میں اسے دگنا عذاب ان کو دے۔ یعنی بچے اپنے ماں باپ کے لیے کیوں کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پروردگار جتنا عذاب آپ دیں گے اس کا دگنا عذاب دیجئے ان کو۔ دگنا عذاب کیوں دیا جائے؟ ارشاد فرمایا ربنا آتِہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے میرے رب دگنا عذاب دیجئے اور ان کو لعنت کے اندر گرفتار کیجئے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری تربیت صحیح نہیں کی، ہم کو قرآن پاک سے بالکل بے بہرا رکھا، قرآن پاک کی تعلیم نہیں دی، احادیث کی تعلیم نہیں دی۔ تو آج جن بچوں کو ہم پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں، جوان کر رہے ہیں، کل کو یہی بچے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ درخواست کریں گے میرے رب ان کو عذاب دیجیے، ان کو تکلیف دیجیے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری صحیح تربیت ہے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک فرمان ہے، ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اے لوگوں جب تم بات کہو تو سیدھی اور سچی بات کہو، قولوا قولا سدیدا، اور یہ بات کسی اپنے کے ساتھ میں ہو یا کسی غیر کے ساتھ میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی تخصیص نہیں کی، بلکہ ارشاد فرمایا جب بھی کبھی بات کرنی ہو چاہے اپنے سے ہو یا غیر سے ہو تو بات بالکل صحیح بات کیجیے۔ یہ نہیں کہ جھوٹ اور فریب کے اندر ہم مبتلا ہو جائیں، اس سے کچھ بات کہہ رہے ہیں، اس سے کچھ بات کہہ رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کے پیچھے پیٹ برائی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے منع کیا ہے۔ فیصلے کا وقت آپ پہنچے بات بالکل صحیح ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اپنا تھا تو بات ایسے، دوسرا تھا دوسری کی بات ایسی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو چہرے پسند نہیں، ایک ہی چہرے کی بات ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کے اوپر تہمت لگائی، غیروں نے تہمت لگائی، منافقین نے تہمت لگائی، اور تہمت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک پاک صاف سچے دل کے مسلمان موحد جن کا خیال ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے انتہا کیا کرتے تھے وہ بھی ان کے اندر شامل ہو گئے، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی بات کے وہ بھی ہمیں ہم ملانے لگے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتہ چلا
کہ یہ حضرت مصطح رضی اللہ عنہ یہ بھی شامل ہو گئے ہیں، اور ان کا سارا نان نفتے کا جو کچھ خرچہ تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ذمے لے رکھا تھا۔ تو قسم کھا لی اور کہنے لگے آئندہ سے ایک نیا پیسہ نہیں دوں، میں جو خیال کیا کرتا تھا آئندہ سے کچھ بھی ان کا خیال نہیں کروں گا۔ بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ لیکن یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ایک غریب آدمی تھا، بے سہارا آدمی تھا، تو اس کا خیال رکھا کرتے تھے، ایک معاملہ تمہارے برخلاف ہو گیا، اس سے تمہارے اوپر چوٹ پڑی، ضرب پڑی، تو تم نے کہا میں اس کا خیال نہیں رکھوں گا۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مقصد فرمائے؟ تو بار بار ارشاد فرماتے تھے کیوں نہیں، کیوں نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ میرا رب میری مقصد فرمائے، میں تو چاہتا ہوں کہ میرا رب میری مقصد فرمائے۔ وہ ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ میں جتنا خرچ کرتا تھا ان کے اوپر اس کا دگنا خرچ کیا کروں گا۔ تو بہرحال یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے والے، جان نچھاور کرنے والوں کی یہ کیفیت تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات پر قربان ہونے کے لیے تیار تھا کرتے تھے۔ اپنے اوپر الزام لگ رہے ہیں، اپنی بیٹی کو بھی الزام لگ رہے ہیں، ساری باتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان خراب ہو فرمایا 2 روپے خرچ کرتا تھا، اب ان پر 4 روپے خرچ کروں گا، 100 روپے دیا کرتا تھا اب 200 روپے خرچ کروں گا، ڈبل دیا کروں گا۔ یہ واقعہ ہے۔ فرماتے تھے کیوں نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ میرا رب میری مغفرت فرما دے۔ تو ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، قولوا قولا سدیدا، بات کہو سچی اور پکی، نفی اور سچی۔ پھر کیا ہوگا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو صحیح کر دے گا، تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اور انسان کو چاہیے بھی کیا، جو ان سے گناہ ہوئے ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، خطا و قصور سرزد ہوئے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، وہ تحقیقی کامیاب ہو گیا، عظیم کامیابی کو پہنچا۔ یہ قرآن پاک ہماری رہنمائی کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، یہ صرف اس لیے نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے، بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے، چاہے وہ ایمان لائے ہوں یا ایمان نہ لائے ہوں، یہ کتاب کھلی ہوئی ہے، ہر آدمی غور و فکر کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کی ضرورت یہ قرآن پاک ہے، ہر آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اس لیے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے تمام جہانوں کے انسانوں کو پیدا کیا۔ تو تمام جہان میں جہاں بھی کوئی بستا ہے، چاہے وہ ایمان لانے والا ہو یا ایمان لانے والا نہ ہو، اس کو چاہیے کہ قرآن پاک کی اطاعت کرے، فرما برداری کے اوپر زندگی بسر کرے، زندگی گزارے۔ ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ آپ کو قاعدے ہم نے بتلائے ہیں، وہ قاعدے آپ کو ازبر ہوں گے۔ 15 حرف آپ کو لکھائے گئے تھے، یہ 15 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف پورے قرآن پاک میں کہیں بھی آ جائے، آپ کو دیر لگانی ہے، آپ کو یاد ہوں گے۔ دیکھیے تا سا، تا سا، جیم دال زال زا، سین شین صاد ضاد طا ظا، فا قاف کاف۔ یہ 15 حرف ہیں۔ اور یہ دیکھیے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین،
ہاں دیکھیے جلدی پڑھیں گے اور دیکھیے دیر لگائیں گے اور یہ دیکھیے ان کو تو آپ پہچانتے ہی ہیں، یہ دیکھیے دیکھیے یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے اور یہ کرنا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، یہاں پر آپ کو یوں دیکھیے، یہ دیکھیے نون ساکن ہو یا دو زبر یا دو زیر یا دو پیش، اس کے بعد ان حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آئے تو آپ کو دیر لگا کر پڑھنا ہے۔ دیکھیے لفظ آیا انسان، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اب آپ کو جو غور کرنا ہے وہ یہ دیکھیے، یہ نون ساکن ہے، یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے۔ غور کیجئے، یہ آپ کا نون ساکن اور نون ساکن کے بعد یہ سین آ رہا ہے، اس لیے آپ کو یہاں پر دیر لگانی ہے۔ نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر آپ کو دیر لگا کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دیر لگائیں گے، کہاں دیر لگائیں گے؟ نون ساکن ہو، اس کے بعد ان حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، 15 حرف ہیں، ان میں سے کوئی ایک آ جائے تو آپ دیر لگا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ یہ دیکھیے واو زبر وا، حا زبر حا، میم زبر ما، لام زبر لا، ہا لام زبر لا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، یہ انسان میں نون ساکن ہے، انسان میں یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد یہ سین آ رہی ہے، 15 حرفوں میں سے سین آ رہی ہے، اس لیے یہاں پر دیر لگائیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ آپ کی سورہ احزاب مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد آپ کی سورت چلے گی، سورت بدل جائے گی، اس کے بعد آئے گی سورہ سبا۔ سورہ احزاب ختم، سورہ سبا چلے گی۔ یہ پارہ آپ کا چل رہا ہے 22 کو، آپ کا پارہ 22واں ہے، یہ دیکھیے 22واں پارہ، اور یہ دیکھیے یہ جو نشان لگاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے یہ پے شارٹ میں، جیسے ہم کو لکھنا ہوتا ہے پارہ، یا ہم نے پارہ لکھا۔ اب پارہ لکھنے کے لیے سب سے پہلے یہ حرف آیا پے، تو پے کے لیے خالی اشارہ کیا، ٹھیک ہے، یہ اشارہ کیا، یہ اور اس کے نیچے نقطے لگائے جاتے ہیں، لیکن جب شارٹ کریں گے تو یہ نقطے ہٹا دیتے ہیں اور خالی یہ بنا دیتے ہیں۔ یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ یہ پے ہے، اور پے کا مطلب پارہ، یہ پارہ ہو گیا آپ کا 22واں، ٹھیک ہے، 22واں پارہ ہوا۔ اور آپ یہ دیکھیے 22واں پارہ اور سورت چل رہی ہے سورہ احزاب۔ اب یہاں پر سورہ احزاب آپ کی مکمل ہوئی، اس کے بعد چلے گی سورہ سبا، کل سے چلے گی انشاءاللہ سورہ سبا چلے گی، اور یہ آپ کا 5ویں کلاس میں گھنٹہ تھا وہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔